بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ بخاری شریف میں ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت منقول ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے اور میں شر کے متعلق پوچھتا تھا، کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ میں کہیں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ میں ایک مرتبہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اسلام سے پہلے جاہلیت اور شر میں مبتلا تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خیر یعنی کہ اسلام ہمیں عطا فرما دی، کیا اس کے بعد دوبارہ شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا اس کے بعد دوبارہ خیر ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کے بعد خیر ہوگی، لیکن اس میں دخن ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دخن کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے راستے کو اختیار کیے بغیر چلیں گے اور جانے انجانے پر عمل کریں گے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، پھر اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لوگ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور دوسروں کو اپنی طرف بلائیں گے، اور جو ان کی طرف جائے گا اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے ان کی نشانی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہمارے قبیلے میں سے ہوں گے اور ہماری زبان بولیں گے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر میں انہیں پالوں تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ جڑے رہنا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت اور امام موجود نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام فرقوں سے الگ رہنا، اور اگر کسی درخت کی جڑ میں بھی جگہ مل سکے تو وہیں رہنا، حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے اور تو اسی حال میں ہو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف میں اور سند کے ساتھ بھی موجود ہے۔